بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کی قرآن پاک کے اندر سے مثالیں۔ کیونکہ ضمیر متصل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسی ضمیر ہے، ایسا پروناؤن ہے جو کہ لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ضمیر منفصل ایسا پروناؤن ہے جو کہ الگ ہوتا ہے۔ اس کو ہم قرآن پاک سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں ترجمہ پڑھنے میں اور قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس کے لیے ہم سورۃ المائدہ سے جو الفاظ ضمیر متصل یا ضمیر منفصل کے ساتھ ہیں ان کو میں نے یہاں سرکل کیا ہے۔ پہلا لفظ ربہم، ربہم، یہاں رب ایک علیحدہ لفظ ہے اور اس کے ساتھ پروناؤن ہم کا لگا ہے، یعنی کہ دیئر کا میننگ جو دے رہا ہے، یعنی کہ ربہم، ان کے رب سے۔ اب ان کے جو ہے یہ ہم جو ہے یہ جمع کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ جمع کے لیے پروناؤن ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے، ربہم، ربہم یوں لکھا ہوا ہے، یہ رب اور ہم ان کے ملاپ سے یہ لفظ بنا ربہم، ان دونوں کے ملنے سے رب کا مطلب رب، ہم ان سب کا، یعنی کہ ان سب کے رب کی طرف سے۔ ہم یہاں دیکھیں گے وہ ہے لہم، لام علیحدہ لفظ ہے، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لیے کے، خالی لیے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم ضمیر متصل ہے، یعنی کہ لام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہمیں علیحدہ سے نظر نہیں آ رہی۔ ہم کا مطلب ان سب، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا، ان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں کہ جمع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لہم، ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے یہ اس کی غائب کی مثال ہے، غائب جمع کی۔ اب اس کے ساتھ آگے ہی احل لکم، اب لام اسی طرح، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، کم تم سب، اب یہ کم میں، کم جو ہے جیسے کی، کما، کم ہم نے اس میں حاضر کے صیغوں میں پڑھا تھا، اور کم جو ہے وہ جمع حاضر کا صیغہ تھا، تم سب کے لیے۔ اسی طرح اگلے لفظ پہ جاتے ہیں، علیکم، علی پر، کم تم پر، تم سب پر۔ اس کے نیچے آئیں، الیہ، علیہ، اسی طرح علیہ کا میننگ پر ہی رہے گا، ہی جو ہے اس کے ساتھ ہے، وہ ہی، ہو اور ہو ہم پڑھتے رہے، علیہ، ہی جو ہے اس پر، یہ غائب کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر غائب جن کے ضمیر متصل کا جو سب سے پہلا صیغہ ہے یہ وہ ہے، علیہ، اس پر۔ اگلی لائن میں پھر لکم کا لفظ آیا، لا کے لیے، کم تم سب یا تمہارے لیے، ان تم، یہ یہاں ہم ان نہیں کریں گے، ان ہم غائب کے لیے کرتے ہیں، جبکہ کم جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ اس کے لیے جو ہم حاضر کی کنورسیشن کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہی اس کے ترجمے میں استعمال ہوں گے، لکم تم سب کے لیے یا تمہارے لیے۔ پھر اسی طرح آگے پھر دوبارہ لکم آ گیا، پھر وطعامکم، وطعامکم، طعام لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کھانا، ٹھیک ہے، کم تمہارا، تمہارا کھانا یا تم سب کا کھانا۔ کم جو ہے وہ اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے۔ آگے اگلا لفظ لہم، اب لہم میں بھی لام کا مطلب لیے، ہم ان سب، ان سب کے لیے۔ اگلا لفظ میں من قبلکم، قبلی لفظ آ گیا، اور کم جو ہے وہ ساتھ ضمیر متصل ہے، جمع کی حاضر کی، کم تم سب کے لیے یا تمہارے لیے۔ یہ صرف ہم اسماء کے ساتھ، یعنی کہ ناؤن کے ساتھ، ضمیر متصل ناؤن کے ساتھ جو پروناؤنز لگتے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔
ہم وربس کو نہیں دیکھ رہے، وربس کو بھی انشاءاللہ سمجھیں گے، پہلے یہ چیزیں ہمیں بہترین طریقے سے کلیئر ہو جائیں۔ اگلے لفظ کے لیے اگلا لفظ ہے بیراؤسکم۔ اب یہاں بھی راؤس کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں جب وہ حکم دیتے ہیں ہمیں مسح کرنے کا، تو راؤسکم، کم اپنے سروں کے ساتھ، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس جگہ پر کب ضمیر حاضر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں اور ان کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ کم جو ہے وہ اس میں جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کون سا ہے؟ حاضر کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح وَأَرْجُلَكُمْ، کم ارجلاکم، تم سب اپنے پاؤں۔ اسی طرح اس سے پیچھے وجوہکم، تم سب اپنے چہرے، تم یا تمہارے چہرے۔ ایدیکم، اور تمہارے ہاتھ، ایدیہ ہاتھ کو کہتے ہیں، کم تم سب۔ اس کے بعد اگلا اسی پیج پہ میثاقہ، اب میثاق اسم ناؤن ہے جسے کہتے ہیں عہد، ہو اس کا۔ اس سے پہلے علیکم، علیکم بھی اسی طرح جس طرح ہم پیچھے دیکھتے رہے ہیں، علی کا مطلب پر، کم تم سب پر۔ میثاقہ، میثاق عہد، ہو اس کا، یعنی اس کی طرف، میثاقہ میں ہو جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، اور اس کا مطلب اس کا، اس کا لفظ اس کی چند لائنوں کے نیچے ہوا اقرب للتقوی۔ اب ہوا جو ہے وہ ہو وغیرہ کی شکل میں ہمارے پاس نہیں آیا، ہوا کا مطلب وہ ہے، اور یہ ضمیر منفصل ہے۔ یہاں پر ہم یہ لفظ دیکھ رہے ہیں بی آیاتنا۔ اب آیات لفظ ہے، نام ہماری آیتوں کے ساتھ۔ با کو ہم کسی وقت میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ با یہاں کیا چیز ہے۔ اصل لفظ ہے آیاتنا، یہ الف یا تے نون، اس کا مطلب ہے نشانیاں۔ اب نا جو ہے اس کے ساتھ، یہ نا یہ ضمیر متصل ہے جس کا مطلب ہے ہماری یا ہم سب کی، ٹھیک ہے۔ بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ اگلا لفظ دیکھیں گے ایدیہم، ایدی ہاتھ، ہم ان کے، ان سب کے، انکم ان سے، ان جہاں بھی آئے، ان پہلی دفعہ آیا ہے ہمارے پاس، لاکم اور علیکم کا ہم پیچھے مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ ان سے، کم تم سے، تمہارے سے، تم سب سے، یہ انکم یہاں یہ میننگ دے گا۔ یہ وباسنا منہم، من سے، ہم ان سب سے، ان سے۔ اکثر تفاسیر میں یا قرآن پاک کے ترجمے میں پڑھتے ہوئے آپ کو سب کا لفظ نہیں بھی ملے گا، ان سے، وہ بھی جمع کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ ان سے۔ اس کے بعد انی بے شک میں، اب یہ کیا ہے؟ میں، بے شک میں، اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں، یہاں پہلے من ہم، اب میں نے لکھا ہے من سے، ہم ان سے یا ان سب سے۔ انی، انا جو ہے اس میں اصل میں لفظ تھا انا، چھوٹی یہ ساتھ آ جانے کی وجہ سے پھر ایک نون پڑھا جا رہا ہے تشدید کا، انی، اس کے ساتھ چھوٹی ایک نون، ایک ساکن ہو گیا یہاں پہ، اور چھوٹی یہ کی وجہ سے انی پڑھا جا رہا ہے اس کو۔ انا کا مطلب بے شک، جو یہ ضمیر متصل ہے ساتھ، انی کے ساتھ یہ جو لفظ ہے یہ ضمیر متصل ہے، اور یہ میں، اور یہ جو میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ انی معکم، اگلا لفظ اسی کے ساتھ بہت خوبصورت آیت ہے، معکم، ماں کہتے ہیں عربی میں ساتھ کو، کم تم سب کے،
تمہارے یا تم سب کے، دونوں میننگز میں استعمال ہوتا ہے۔ انی معکم، میں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وقال اللہ، اور کہا اللہ نے انی، بے شک میں۔ انی حرف ہے جس کا مطلب بے شک، اور چھوٹی یہ جو ہے ساتھ، یہ میں ضمیر متصل ہے، مع ساتھ، کم تمہارے، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلا لفظ اسی صورت میں اسی پیج پہ نیچے آیت نمبر 14 کا دوسرا تیسرا لفظ میثاقہم۔ اب میثاق کہتے ہیں عہد کو، ان کا عہد، ہم ضمیر متصل ہے، لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ پڑھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ ضمیر متصل اس شکل میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ضمیر متصل آ رہی ہے، تو اس کا کم از کم مطلب کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر ہم اس لفظ کا مطلب اور اس کا معنی جاننے کی کوشش کریں۔ میثاقہم، ان کا عہد، ان سب کا عہد۔ اگلا لفظ جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اوپر، میثاقہم، وہی لفظ ہے جس کو ہم نے پہلے دیکھا۔ یہاں پر بینہم، اب بینہم کیا ہے؟ بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ہم ان کے، یہ ضمائر جتنی بھی ہیں یہ پروناؤنز ہیں، یہ پروناؤنز پیچھے کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم ان کے درمیان، تو کن کے درمیان، یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ چیزیں پھر تجسس پیدا کرتی ہیں۔ اچھا دیکھیں یہاں کس قوم کا ذکر ہو رہا ہے، کہ یہاں اللہ تعالیٰ کسی نبی یا رسول یا پیغمبر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا اپنے طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا پوری امت مسلمہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیا ہے؟ اب یہاں پر جب ہم پورے واقعے کو دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہم کی ضمیر ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جی یہاں پر لفظ ہے بِإِذْنِهِ، بِإِذْن لفظ ہے، ہی جو ہے وہ ساتھ ضمیر متصل ہے۔ اب بِإِذْن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بِإِذْن، جیسے اذن اردو میں ہم اذن اجازت کے لیے استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں بھی اذن کا مطلب وہی ہے، اجازت یا حکم۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِهِمْ اجازت کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، حکم کے لیے بھی۔ اب یہاں پر بِإِذْنِهِ، بِإِذْن حکم، ہی اس کا۔ اب پورے سیاق کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ وہی ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ یہ اس ہی جو ضمیر ہے وہ اشارہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس میں اب اس آیت نمبر 17 کے اس لفظ کو وما بینہما، اور جو بھی ان کے درمیان ہے۔ اب بینا ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ بینا تک یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ہما جو ہے یہ ان دونوں کے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربی زبان میں دو کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ان دونوں، کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، السماوات والارض وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب بینا کی تفصیل یوں ہوگی، بینا اسی طرح جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس کا مطلب ہے درمیان، اور ہما ان دونوں کے۔ یہ ہم نے سورۃ المائدہ کو آیت نمبر 17 تک مکمل کیا۔ آپ نے اس کو یا کوئی بھی قرآن پاک کی صورتوں کو آگے مطالعہ کرتے ہوئے اسی طرح ضمیر متصل نکالنی ہے، ان کے معنی اخذ کرنے کی کوشش کرنے اور پھر مجھے بتانا ہے، اور جس کو جو سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے وائس میسیجز میں یا کسی طرح بھی کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اسے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی کرے۔